السلام علیکم۔ شاداب ٹی وی میں آپ کا استقبال۔ میں ہوں آپ کا میزبان محبوب فرید۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال 14ویں کے چاند جیسی ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ستارے جیسے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہترین تربیت فرمائی، ان کی تعلیم اور تزکیہ فرمایا۔ انہوں نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی کہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک شرط عقل حلال ہے۔ اس تربیت کا ایک عملی نمونہ آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس کا عنوان ہے رزق حلال۔ ہر صحابی رسول کی دلی خواہش ہوتی تھی کہ وہ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کریں۔ اس لیے بچہ، بوڑھا، جوان، بلکہ خواتین بھی دور دراز سے سردی ہو یا گرمی، دھوپ ہو یا بارش، مسجد نبوی حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی یہی خواہش تھی۔ وہ تمام نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا کرتے تھے، لیکن فجر کی نماز ہوتے ہی وہ فوراً مسجد سے گھر کی طرف لوٹ جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر صحابی پر محبت و شفقت کی نظر رکھتے تھے۔ یہ دراصل آپ کی صحابہ کرام سے غیر معمولی انسیت کا نتیجہ تھا۔ جب حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے فوراً بعد مسجد سے جانے لگتے تو آپ کی نگاہ التفات بہت دور تک ان کا پیچھا کرتی۔ شاید آپ کی یہی خواہش تھی کہ ابو دجانہ مزید کچھ دیر مسجد میں رکے رہیں، لیکن ابو دجانہ کا کئی دنوں تک یہی معمول رہا۔ تو ایک دن رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو روک کر پوچھا، اے ابو دجانہ، کیا تمہیں اللہ سے کوئی حاجت نہیں؟ ابو دجانہ پے کرے عجز و انکساری سے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، میں تو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے فضل و کرم سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر تم ہمارے ساتھ اللہ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ دراصل اس کا ایک سبب یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے جس کے کھجور کے درخت کی شاخیں میرے گھر کے صحن میں لٹکتی ہیں، اور جب رات کو ہوا چلتی ہے تو اس کی چند کھجوریں ہمارے گھر کے صحن میں گرتی ہیں۔ میں نماز فجر کے فوراً بعد مسجد سے گھر اس لیے جلدی نکلتا ہوں تاکہ ان گری ہوئی کھجوروں کو پہلے چن کر پڑوسی یہودی کو لوٹا دوں، مبادا کہ میرے بچے بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کھجوروں کو نہ کھا لیں۔ خدا کی قسم اے اللہ کے رسول، ایک دن میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو اس گری ہوئی کھجوروں کو چبا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے نگل پاتا، میں نے اپنی انگلی اس کے حلق میں ڈال کر کھجوریں باہر نکال دیں۔ جب میرا بیٹا رونے لگا تو میں نے کہا، اے میرے بچے، مجھے حیا آتی ہے، کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے بطور چور کھڑا رہوں یا چور کا باپ کہلاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے عقل حلال لازمی شرط ہے۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ایسے نیکیوں کے موقع کی تلاش تھی۔ وہ قریب کھڑے سارا ماجرا سن رہے تھے۔ ان کے جذبہ ایمانی اور اخوت اسلامی نے جوش مارا تو سیدھے اس یہودی کے پاس گئے۔ پوچھا، کیا تم یہ کھجور کا درخت مجھے فروخت کرو گے؟ اس نے کہا، ہاں، اگر قیمت اچھی ملے۔ بات چیت ہوئی اور کھجور کا درخت یہودی سے خرید لیا، اور پھر اس درخت کو اپنے دوست ابو دجانہ اور ان کے بچوں کو ہدیے میں دے ڈالا۔ چند دنوں بعد جب اس یہودی کو اس واقعے کا پتہ چلا تو اس نے تمام اہل خانہ کو جمع کیا اور رسول اللہ کے پاس حاضر ہو کر حلقۂ بگوش اسلام ہونے کا اعلان کر دیا۔
الحمدللہ علی نعمت الاسلام۔ خواتین و حضرات، آج کے مادہ پرستانہ دور میں حلال و حرام کی تمیز کرنے اور اس پر عمل کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ نہ صرف ذبیحہ بلکہ معاملات میں حلال و حرام کا لحاظ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ نہ صرف ہم بلکہ اپنی اولاد کو بچپن ہی سے قول حرام، عمل حرام، مال حرام اور لقمے حرام سے روکنا ضروری ہے۔ ہم کتنے ہی مسائل و مشکلات میں گھرے ہوئے ہوں، بھوک پیاس، غربت و افلاس میں مبتلا ہوں، حرام کے قریب بھی نہ پھٹکیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کریں، ورنہ حشر کے میدان میں ہماری اولاد چور اور ہم چور کے باپ کہلائیں گے، جبکہ وہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ اللہم احفظنا من شر ھذا البلاء، آمین یا رب العالمین۔